بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، آج ہمارے پاس بہت ہی اہم معلومات ہیں، خبریں ہیں، ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور آپ نے یہ ویڈیو مکمل طور پر دیکھنی ہے، اسکپ نہیں کرنی گئی، کیونکہ بہت اہم معلومات دینے جا رہا ہوں۔ اور یہ خاص طور پر جو ہے کہ جو سیاسی ورکرز ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں، ان کے لیے تو خاص طور پر بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ حالات حاضرات جو ہے کہ کسی بھی سیاسی ورکر کے لیے وہ ایک ذخیرہ ہوتے ہیں، اور وہ ایک ان کے لیے جو ہے کہ بہت زیادہ ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہیں قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ چائنا کا انہوں نے وزٹ کیا ہے، اور اس حوالے سے جو یہ بات زیادہ اہم اس لیے ہے کہ جو حکومتیں بنتی ہیں پاکستان میں، اور وزیر اعظم کا جو پہلا دورہ ہوتا ہے وہ چائنا کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو اس وقت جو وزیر اعظم ہیں ہمارے میاں شہباز شریف صاحب، وہ چائنا نہیں گئے، بلکہ میاں محمد نواز شریف صاحب گئے ہیں۔ تو کیا یہ ایسا اس کو جو ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا یہ حکومتی سطح کا یا ریاستی سطح کا جو یہ دورہ ہی ہے؟ اور وہاں پر جانے معاف کیجیے گا، اور چائنا جانے کے بعد جو پنجاب کے نون لیگ کے جو صدر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ان سے ٹیلی فونک جو بات چیت ہوئی ہے، اس میں بڑی جو ہے کہ حیرت انگیز قسم کی اور چونکا دینے والی جو ہے کہ گفتگو ہے۔ نواز شریف صاحب نے جو ہے کہ اس بات کا اعتراف کیا ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے وہ بظاہر تو نون لیگ کی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور ہمارے پاس یعنی کہ نون لیگ کی حکومت کے پاس اختیارات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کی حکومتوں کے پاس ہونے چاہیے۔ تو اس پر جو ہے کہ یہ بات جب باہر آئی تو میاں شہباز شریف صاحب نے ان سے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، جو بھی بات ہے ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، یعنی کہ اندر آ جائیں، انڈور بیٹھ کر جو ہے کہ بات چیت کرتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں جو بھی ہیں، آپ کو کوئی اسپیس چاہیے، جو بھی چاہیے، جب کوئی تحفظات ہیں تو ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے پبلک میں سر عام اس بات کو نہ اچھالا جائے، اس کے تذکرے عام نہ کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ہی جو دیگر جو ہیں پارٹی ورکرز، ان کو بھی اس بات کا جو ہے کہ مکمل طور پر احساس ہو چکا ہے کہ جو اس وقت وزارت داخلہ کی جو معاملات محسن نقوی صاحب دیکھ رہے ہیں، اور دیگر جو معاملات ہیں، اختیارات ہیں، وہ بھی جو ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ جو کڑوے فیصلے ہیں وہ نون لیگ سے کروائے جا رہے ہیں، اور جو بھی معاملات ہیں دیگر، وہ پاکستان کی بقا کی خاطر وہ کیے جا رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بڑے میاں صاحب کا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ وہ اختیارات اپنے استعمال کر رہی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر تو یہ معاملات ہیں۔ دوسری طرف جو ہے کہ نون لیگ کی طرف سے پی ٹی آئی کے بانی قائد کو جو ہے کہ کہا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں، کہ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، جو بھی آپ زیر تاب آئے ہوئے ہیں، پابند سلاسل ہیں، جو بھی ہے، تو ہم بیٹھ کر جو ہے کہ اس پر بات چیت آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس طرف سے یعنی کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اس بات کو جزوی طور پر قبول کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نون لیگ کے ساتھ یا نون لیگ کی قیادت کے ساتھ بیٹھنے سے انہوں نے معذرت ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم بیٹھیں گے، ضرور بیٹھیں گے، لیکن ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے کہ کیا معاملات کرنے ہیں، کیا سیٹلمنٹ کرنی ہے، کس طرح سے ہوگا، کیا ہوگا، جو بھی ہے بات ہم ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دلچسپ بات ہے اس پر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ نہیں جی، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم آپ کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے ہی نہیں۔ تو یہ بات تو طے شدہ ہے، یہ طے کر لی گئی ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ہے وہ پی ٹی آئی کو کسی بھی صورت پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے، پی ٹی آئی کی قیادت ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کا وجود ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بات کہہ دیا ہے، سمجھ گئے ہیں کہ جو بھی معاملات اس سے متعلق، پی ٹی آئی سے متعلق جو فیصلے کیے گئے ماضی قریب میں، وہ بہت تلخ ثابت ہوئے ہیں، اور وہ بڑے غلط ثابت ہوئے ہیں وہ۔ تو اس لیے انہوں نے تو یہ توبہ طائب کر لی ہے پی ٹی آئی سے۔ تو یہ صورتحال جو سامنے ہے، یہ
ایک بڑی جو ہے کہ ایک بے یقینی کی صورتحال ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو معاشی سفر ہے وہ نہیں مستحکم نہیں ہو رہا اس طریقے سے جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو ہم ابھی تک جو ہے کہ IMF کے اس پہ آسرے پر ہیں، رحم و کرم پر ہیں کہ ہم جو ہے کہ اس پہ اکتفا کر رہے ہیں اور اسی پہ ڈیپینڈ کیے ہوئے ہیں کہ اب قسط آئے گی، اب لون ملے گا، اب قرضہ ملے گا تو ہمارے معاملات چل پائیں گے۔ تو ناظرین، یہ ہے صورتحال اس طرح کی کہ PTI اور نون لیگ جو ہے وہ بہت اپنے جو ہے کہ معاملات میں پھنسی ہوئی ہے، اور یہ ساری صورتحال کا جو ہے کہ پیپلز پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے ادراک تھا، اور زرداری صاحب جس طریقے سے وہ اپنی سیاست میں قد کاٹ بھی رکھتے ہیں اور جانے پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اپنے کارڈز کھیلے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے کہ انہوں نے اختیارات بھی حاصل کیے محدود سطح تک کے، اور آئینی طور پر اپنے آپ کو مضبوط بھی کیا ہے اہم عہدوں پر، اور جتنے بھی کڑوے کسیلے فیصلے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت جو ہے کہ بہت اہم ہو چکی ہے۔ ادھر سے دوسری طرف سے جو ہے کہ اپنا JUI کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سراپا احتجاج ہونے کی تیاری کر چکے ہیں۔ تو ایک جو ہے کہ جس کو بات کی گئی تھی کہ بھئی یہ جو سیاسی استحکام لایا جائے ملک کے اندر، تو وہ مقصد اور وہ جو ہے کہ جو مشن ہے وہ انکمپلیٹ ہے، وہ پورا نہیں ہو پا رہا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے، کسی نہ کسی سطح پر جو ہے کہ بات چیت ہو جائے، اور کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی جو ہے کہ ابھی تک PTI سے جڑے ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ مستقبل کی کوئی جو ہے کہ اہم ذمہ داریاں جو ہے کہ پرویز الہی صاحب کو بھی دے دی جائیں، اور کسی حد تک جو ہے کہ معاملات طے ہو جائیں۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اہم معلومات آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اس کے لیے آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کیجئے۔ ہمارے پروگرام پر تنقید جو ہوگی، جو تعمیراتی تنقید ہے، تجاویز ہیں، مشورے ہیں، اس کا آپ اظہار کیجئے، اور نیکسٹ پروگرام تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔